السلام علیکم. میں تو سننے کے لیے آیا تھا، لیکن نظمی صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے جو ہے مجھے یہ موقع دے دیا کہ میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا سکوں. نام میرا آفتاب الرب فاروقی ہے. مہتاب الرب فاروقی کا بیٹا ہوں، جو قمر امروہوی کے نام سے مشہور شاعر تھے. قمر امروہوی کے نام سے مشہور شاعر، ان کا میں بیٹا ہوں. اس لحاظ سے یہاں میں سمجھتا ہوں میں اس لحاظ سے بیٹھا ہوں کہ اگر کہہ نہیں کچھ سکتا تو کم سے کم سن تو سکتا ہوں ہم لوگ. اور ایک ابھی ان کی ایک کتاب جو اس کی کمپوزنگ تو ہو گئی ہے، اور میں نے فیروز ناطق صاحب سے ہی گزارش کی ہے کہ وہ جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو ہے پروف ریڈنگ کریں گے. میں پچھلے ایک سال سے وعدہ کرتا ہوں. اچھا، وہ جو میری طبیعت خراب رہی، جن کی مصروفیت رہی. جی جی بالکل. اب جو بات کی کہاں حکیم سعید اور کہاں میں، لیکن ظاہر ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں نے 2005 میں فاطمہ سریا بجیا کے کہنے پر ایک رجسٹرڈ کرائی تھی ایک NGO سٹیزن لائبریری لائزن ایسوسیشن، جس کی وہ سرپرست اعلیٰ تھیں، اور اس کے ساتھ ہی محترم معین اختر صاحب بھی ہمارے سرپرستوں میں شامل تھے. تو اس کا ہم نے جو اپنی جگہ بنائی تھی وہ لیاقت لائبریری کو بنایا تھا، اور لیاقت لائبریری سے ہی کام شروع کیا تھا کہ لائبریری کو جو ہے بہتر کیا جا سکے. کیونکہ لائبریری کی حالت یہ تھی کہ وہ ریفرنس لائبریری ہے جہاں لوگ آ کر PhD کرتے ہیں، جہاں لوگ آ کر CSS کرتے ہیں، وہاں سے مواد لیتے ہیں. 2000 سال کی پرانی کتابیں وہاں موجود ہیں. لیکن صورتحال یہ تھی کہ 19 سال سے وہاں فیبریکیشن نہیں ہوئی تھی، جو لائبریری کے قانون کے مطابق 6 مہینے بعد ہونی چاہیے. تو جلد بندی بالکل نہیں ہوئی تھی. وہ 19 سال سے اگر آپ نے FBR کے پرانے ریکارڈ دیکھے ہوں گے، لال کپڑوں میں لپیٹ کے رکھتے تھے کہ کیڑا نہ لگ جائے. وہ اسی انداز میں وہاں کتابیں اور اخبارات پڑے ہوئے تھے. تو ہم نے ان کو جسے کہا جلد بندی کروائی گئی، وہ کرائی اور اس کے لیے کام شروع کیا. جو وہاں پہ بچے پڑھنے آتے تھے، وہ صورتحال یہ تھی کہ کیونکہ ظاہر ہے ہم ویسے پڑھائی کی طرف کیونکہ تو ضرور ہیں، لیکن اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے. کتابوں میں سے باقاعدہ ایک اس سے یعنی صفحہ پھاڑ کے لے جاتے تھے. تو وہاں پر ہم نے فوٹو اسٹیٹ مشین اسی لیے وہ کرائی کہ بھائی یہ کم سے کم ہو. اس کے علاوہ شاید ہی کوئی اخبار کا مدیر ہو یا کوئی اور صحافی ہو یا جو علم کے حوالے سے دوست تھے، ان کو میں نے خطوط لکھے، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ ساجد میر صاحب نے اپنے کالم لکھا نوائے وقت میں. پھر اسی طرح عبدالقادر حسن صاحب نے ہمارے کتب خانے ہمارے ڈاکو اس نام سے جنگ میں تحریر کیا. اسی طرح اور بھی 1-2 لوگوں نے اس کو کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری حکومت سندھ اس سال اس میں 5 لاکھ کا غالباً بجٹ رکھنے میں کامیاب ہو. اچھا، یہ سلسلہ تو رہا. ہم اب جو جس طرف اٹھا کے دیکھیں، سوائے لیاقت لائبریری کے باقی لائبریریز میں جائیں تو لائبریریاں بھی موجود، کتابیں بھی موجود، پڑھنے والے نہ. تو کچھ دل برداشتہ سا ہو گیا. اور پھر کچھ حالات جو کراچی کے ہوئے، جو اس نے بھی کچھ تھوڑا سا، اور کچھ اپنے ذاتی حالات بھی تھے، اس نے جو ہے مجھے گھر بٹھا دیا. لیکن پچھلے دنوں پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی لائبریریز کے اوپر کام آپ نے کیا، اتنا سب کچھ لے کے چلے. تو میں سوچتا رہا کہ میں کہاں سے اس کو شروع کروں. تو میرے دھیان میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ پہلے لائبریری کے لیے یعنی کتب خانوں کے لیے پہلے ان کے پڑھنے والوں کو پیدا کرنا چاہیے، ان پہ کام کرنا چاہیے. تو میری نظر بچوں پہ گئی،
اور اس کا میں نے آغاز پہلے اپنے گھر سے کیا. میں نے اپنی نواسی سے کہا کہ بیٹا ایک ایسا تم مجھے ویڈیو بنا کر دو جس میں ایک لفظ ضرور ہو کتاب پڑھیے, کتاب خریدیے, کتاب تحفہ دیجیے. وہ اس نے بنائی اور وہ ویڈیو میں نے ہم جس سے ہم آج کل بہت نالاں ہیں اس سوشل میڈیا سے کہ اس نے سب کچھ جو ہے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, میں نے اسی کو استعمال کیا اور اس پہ وہ ویڈیو ڈالی اور بچوں سے کہا کہ آپ اگر اس طرح کی ویڈیو مجھے بنا کر بھیجیں گے تو میں آپ کو انعام دوں گا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ویڈیو اچھی ہو یا بری ہو یا آپ پہلے ہو یا دوسری ہو, ہر ایک کو انعام ملے گا. آپ یقین جانیے 150 کے قریب ہمارے پاس ویڈیوز آ گئی. اب وہ میں نے کام تو شروع کیا تھا لیکن اس کا کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی وہ نہیں بنایا تھا کہ یہ کرنا کیا ہے آگے جا کے. اب جب یہ آنا شروع ہوئی اور میں نے دیکھا کہ واقعی بچوں کے اندر ایک جو ہے ایک جوش پیدا ہو رہا ہے اور وہ اچھی اچھی ویڈیوز آنی شروع ہوئی, تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے کتابوں کے لیے میں نے سوچا کہ ان بچوں کو میں کتابیں ہی دوں گا. اور یہی نہیں سوچا بلکہ پھر یہ سوچ لیا کہ ہم ہر اپنے مہمان کو کتاب ہی دیں گے. تو اللہ کا کرنا یہ کہ وہ ہم نے جو ہے تقریباً کوئی 30,000 روپے کی کتابیں ہمدرد والوں نے ہم نے ان سے لی, جس پہ انہوں نے ہمیں خاصا ڈسکاؤنٹ بھی دیا. اسی اسنا میں میری ملاقات شام صاحب سے ہوئی اور آپ یقین جانیے جب شام صاحب سے ملا تو انہوں نے جو میرے ساتھ تعاون کیا ہے وہ میں بھول نہیں سکتا. انہوں نے کم سے کم 1.5 لاکھ کی اسی وقت مجھے کہا یہ کتابیں ہوئی گی آپ کے بچوں کے لیے. بہت بڑی بات. جو انہوں نے لکھی تھی کتاب وہ کم سے کم اگر آپ بازار میں, کیونکہ میں اس دن مجھے آصف الیاس صاحب نے ایک سلسلے اور اسی سلسلے میں ان سے میری بات ہوئی تھی اور ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ آئیں گے تو کچھ بچوں کو وہاں آپ کتابوں کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر کتابیں دینی پڑیں گی جو اچھے. میں وہ جو لینے گیا تو میں حیران رہ گیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتابیں خریدوں تو کتنے کی خریدوں اور میرے معیار مجھے اس معیار پہ کتابیں نظر نہیں آ رہی تھیں. لیکن شام صاحب نے جو کتاب مجھے دی تو وہاں میں یعنی آنسو میرے نکلے بغیر نہیں رہ سکے. اور اللہ کا کرم یہ ہوا پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈالر انک والوں نے میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی تحائف دے سکیں کیونکہ آپ کا بھی بچوں سے تعلق. تو انہوں نے آپ یقین جانیے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملے, انہوں نے اپنے تحائف بھیج دیے. انہوں نے اپنے تحائف بھیج دیے. ہاں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے جو ہے بینر ضرور لگائیں گے اور آپ سے ہم کچھ نہیں لیں گے, ہمیں صرف تحائف چاہیے. اور دوستوں سے بھی میں نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس یہ کام کر رہے ہیں, ہم پیسے کی شکل میں کوئی چیز نہیں لینا چاہتے. آپ یقین جانیے بڑا زبردست پروگرام ہوا اور میں آپ سب کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آصف الیاس تھے جنہوں نے اسے کامیاب بنایا. انہوں نے دن رات محنت کر کے بچوں کو وہ پروگرام آج اسی پروگرام کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے مجھے اس نام سے پہچاننا شروع کر دیا کہ جیسے نجمی نے کہا کہ میں حکیم سے لیے کام بس کے لیے کھڑے ہو کے اب یہ ہوا ہے کہ ہم نے بچوں کو ایک نیا وہ دیا کہ پڑھنے کی عادت اپنانا کیوں ضروری ہے. کیونکہ میرا مقصد یہ ان سے ویڈیوز بنوانا نہیں بلکہ ان کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے مسائل ہیں چاہے وہ قبلہ نے جتنے گنوائے اپنی طویل نظم میں یا بھائی یا وہ جو چلے گئے ہمارے مغل صاحب, میرے نزدیک ان سب کا حل جو ہے وہ کتب بینی میں موجود ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اندر تبدیلی آئے گی, کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئے گی. تو بس
یہ چھوٹا سا جو کام تھا وہ میں کر رہا ہوں. دعا کیجیے کہ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. انقلابات آتے ہی تاریخ سے آفتاب صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں اپنا ایک کتاب پیش کر رہا ہوں. ایک ایک دیا جلاؤ اور کہکشاں سجاؤ. کیا بات، واہ واہ واہ. ایک ایک دیا جلاؤ ایک ایک دیا جلاؤ اور کہکشاں اور کہکشاں سجاؤ. اپنی زمین سے اپنے سورج کو خود اگاؤ. اپنے سورج ایک ایک دیا جلاؤ اور کہکشاں سجاؤ. اپنی زمین سے اپنے سورج کو خود اگاؤ. بچہ ہے آج جو بھی کل رہبری کرے گا. بچہ ہے آج جو بھی کل رہبری کرے گا. جو بھی دیا جلے گا وہ روشنی کرے گا. تم بھی دیے جلاؤ، علم و ہنر سکھاؤ. اپنی زمین سے اپنے سورج کو خود اگاؤ. یہ پاکستان ایئر فورس کی ایک میگزین جو شاہین کے نام سے، اس میں یہ نظم ہے. غالباً ایئر مارشل ذوالفقار صاحب نے پینٹنگ کی تھی. اس کی بیک گراؤنڈ میں گندم کی بالیاں تھیں اور ان میں سے سورج ابھرتا ہوا، پھر اس کے اوپر پرنٹ کیا. تو بہرحال نظم ہے بچوں کے